السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کہتے ہیں سلیمان جاذب اور اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں شجر اسلام کے یوٹیوب چینل پر. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. یقینی طور پر قرآن پاک کی تعلیم اور اس کی تربیت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور یہ عطا جس کو ہوتی ہے وہی اس عظیم کام کو شروع کر سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک اتنا عظیم کام ہے جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے. آج ہیں ہمارے ساتھ سرگودا کے مشہور مبلغ مقرر حضرت مولانا احسان اللہ صاحب، جو کہ نہ صرف دین کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں بلکہ یوٹیوب پر اپنے لیکچرز کی صورت میں آپ تمام کی رہنمائی میں مصروف ہیں. یہ ایک عظیم کام ہے. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو چینل ہے شجر اسلام، اس کا کیسے آئیڈیا آیا ہے، کیسے سوچا، اور یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ بتائیے گا کہ یہ آپ نے جو چینل شروع کیا ہے شجر اسلام، اس کا بنیادی آئیڈیا کیا ہے؟ کیا سوچ کے آپ نے اس کا آغاز کیا؟ دیکھیں، امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ کام امت کو کرنا ہے، امت کے اہل علم کو کرنا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور پیغام اور شریعت یہ انسانوں تک اس کو پہنچائیں. تو اس کو پہنچانے کے لیے جو ذرائع ہیں ان کا بھی اختیار کرنا اور اس پیغام کو ان ذرائع کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا، یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے. ہم نے اسی ابلاغ اور اشاعت دین کے مشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس ذریعہ کو، جو آج کے دور میں ایک جدید ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، اس کو اختیار کر کے تاکہ ہم بھی اللہ کے دین کا یہ پیغام اس ذریعے سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. مولانا، آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس وقت آپ نے جیسے کہا کہ نئے ذرائع کے ذریعے اسلام کی تبلیغ جو ہے اس کو کیا جائے، تو کیا صرف لیکچرز ہوں گے یا قرآن کی باتجوید کلاسز ہوں گی، یا جو تراجم ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا، احادیث کے بارے میں بتایا جائے گا؟ یہ آپ کس طرح ان سب چیزوں کو لے کے چلیں گے؟ کیونکہ یہ وسیع فیلڈ ہے، کوئی چھوٹی سی نہ تو ایک درسگاہ ہے نہ کوئی علم ہے. ہمارا مقصد فہم دین ہے. ہم اس کے ذریعے سے قرآن اور حدیث، فقہ، اصول فقہ اور باقی تجوید و قرات، ان تمام چیزوں کو ہم شامل کر رہے ہیں، اور بڑے آسان انداز میں ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. اس میں ترجمہ قرآن بھی ہوگا، ترجمہ حدیث بھی ہوگا، احادیث کے جو اسباق ہیں، جو انسانوں کو فائدہ دینے والی چیزیں مسلمانوں کے لیے، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، اس کے بھی لیکچر ہوں گے. تجوید کو ہم انشاءاللہ اس میں شامل کر رہے ہیں. اس میں تجوید باقاعدہ آسان طریقے سے ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تاکہ وہ آن لائن ہمارے چینل کے ذریعے سے تجوید کو پڑھ کر، سیکھ کر وہ قرآن کو اچھے انداز میں پڑھ لیں گے. وہ بچوں کو بھی پڑھانے میں ان کے لیے آسانی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو روزمرہ کے مسائل ہیں، لوگوں کے جدید مسائل آج کل لوگوں کو پیش آ رہے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ چیزیں شامل کریں گے. اس میں لیکچر بھی شامل کریں گے، آن لائن لوگوں کے مسائل بھی سنیں گے، اس کو حل بھی کریں گے. جن لوگ جدید فقہی مسائل جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس میں ہم شامل کر رہے ہیں، احادیث کو بھی شامل کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں جو ہماری اصلاح معاشرہ کی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں خرابی بھی ہیں، ہم اس کے ذریعے سے اصلاح معاشرہ پر بھی مختلف لوگوں کو بلائیں گے، مختلف علماء کرام کی خدمات لیں گے تاکہ وہ اپنے لیکچر کے ذریعے سے رہنمائی کریں. جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، ہمارے ہاں جو ہماری روایات ہیں، جو ہمارا دین ہمیں معاشرہ دینا چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا تاکہ یہ پیغام بھی پہنچائیں اور اصلاح معاشرہ کا بھی یہ کام کریں. حضرت، جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہے، ہمیں بھی لوگوں سے ملنے کا اکثر اوقات موقع ملتا ہے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، وہ نارملی ایک تو تبلیغ دین کو تو بہت دور کی بات ہے، دین کی طرف نہیں آتے. گھر کا ماحول، سکولز کا ماحول اس قدر ہے کہ ہم نماز روزہ تک تو لے کے جاتے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے. ہم معاشرت کو نہیں لیتے، ہم اسلام کو اپنی زندگیوں کے اندر ڈالنے کے طریقہ کار کو نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لی آپ نے اوکے، نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، قرآن پڑھا ہے آپ نے، ایک پارہ پڑھا ہے، اللہ حافظ. اس کو جو اسلام کو جو عملی طور پر نافذ کرنا ہے یا اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے یا اس کی ترویج کرنی ہے، کیا اس بارے میں بھی آپ کوئی پلان رکھتے ہیں؟ بالکل، یہ ہمارا پلان ہے بھی یہی کہ ہم اصلاح معاشرہ کا مقصد، ہم ہمارے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو اصلاح معاشرہ میں ظاہر ہے سب سے زیادہ فوکس ہمارا نوجوانوں پر ہوگا.
ہم وہ چیزیں لے آئیں گے جو ان کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے ضروری ہیں۔ اصل میں ایسے لوگوں کی اور ایسے چینلز کی اور ایسے مبلغین کی شدید ضرورت ہے جو لوگوں کا پورا دین کا فہم بتائیں۔ دین کسی ایک شعبہ زندگی کا نام نہیں، دین تو مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ اپنے ماننے والوں کی ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اسی لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جدید ذرائع کو استعمال کر کے نوجوانوں کو صرف ہم کسی مسلک، کسی خاص گروہ اور خاص عصبیت کی طرف نہیں انشاءاللہ بلائیں گے۔ ہمارا چینل بالکل ان چیزوں سے پاک، فرقہ واریت سے پاک ہوگا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی نسل کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور انہیں پوری طرح دین کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ مکمل نظام زندگی کو اختیار کر کے ہم مسلمان اپنے معاشرے کو درست کر سکیں۔ بطور مسلمان جیسا کہ آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو درست کر سکیں، انٹرفیتھ ہارمنی یعنی کہ مذہبی ہم آہنگی کا جو ہے آج کل ایک درس جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، تو کیا اس بارے میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف جو ہمارے ہاں طبقات ہیں، مطلب کہ اس کو کہیں کہ مساجد الگ الگ ہیں، انٹرفیتھ ہارمنی کو لے کے آپ کے بین المذاہب جو ہے یا اپنے جو مختلف فرقوں کو اکٹھا لے کے چلنے کی، کیونکہ آپ جس فیلڈ کو آپ نے چوز کیا ہے اس میں آپ کو دیکھنے والے ہو سکتا ہے آپ کے اینٹی گروپ بھی ہوں، یا ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی ہوں جو آپ کے نظریات کے مطابق قرآن و حدیث کے تراجم کو نہ پڑھتے ہوں، تو اس چیز کو آپ کیسے لے کے چلیں گے؟ دیکھیں، ہماری تو تربیت بھی اسی انداز میں ہوئی ہے، اور ہم پچھلے کئی سالوں سے یہ لوگوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ پہلے سے منسلک ہیں، ایک بڑی تعداد میں ہیں۔ وہ بھی ہمارے ساتھ اس لیے منسلک ہیں کہ ہماری زبان سے کبھی کسی دوسرے کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا ہے جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہی ہے کہ اس کے اندر اتحاد کے جو مشترکات ہیں ان کو جمع کیا جائے، بجائے اس کے کہ اختلاف اور ایک دوسرے کو نیچا گرانے اور ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اتحاد کے ایک لڑی میں پرو دیں، اور امت جو ہے اس کا مقصد، اس کو وحدت امت کو متحد کریں۔ اس لیے کہ آج دنیا کے اندر بھی، اور ہمارا جو ملک ہے اس کے اندر خاص طور پر سب سے زیادہ جو کمزور پہلو ہمارے مسلمانوں کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی مختلف مساجد کے اوپر اپنے نام کی پہچان، مسجد کے ساتھ اپنے مسلک کی پہچان، اس سے ہم لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمارا ایک چینل جو ہے اس کے اوپر کبھی کسی کو کسی خاص مسلک کی طرف دعوت نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، نوجوانوں کی رہنمائی بیسیکلی بہت ضروری بھی ہوتی ہے۔ مولانا آپ کیونکہ تنگی دامان وقت بھی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ویڈیو طویل ہو، اپنے چند الفاظ جو آپ نے کہے، آپ کو مختصر سا میسج اپنے دیکھنے والوں کو دیں گے؟ میں بالکل اس موقع پر اپنے دیکھنے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کا مقصد، اس کا نام ہی اس کے مقصد کو ظاہر کر رہا ہے، شجر اسلام، اور ہم نے اس کا جو نام رکھا ہے قرآن کریم کی اسی آیت مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ طیبہ کی مثال دی ایک درخت سے، ہم بھی اس شجر اسلام کے ذریعے سے لوگوں کو میٹھا پھل دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بھی انشاءاللہ اسی طرح پھل ہوگا، اس کا بھی اسی طرح اثرات ہوں گے جس طرح کلمہ طیبہ کی مثال اللہ نے دی ہے، اور ہم بھی لوگوں کے لیے شجر طیبہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور نیکی کے اس مشن کو، پیغام کو پھیلانے میں ہمارا ساتھی بنے، معاون بنے، مددگار بنے، تاکہ ہم یہ کام کر کے صدقہ جاریہ میں اپنے آپ کو صدقہ جاریہ کا حصہ بنا لیں، اور کل مرنے کے بعد بھی یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے۔ جن تک ہم دعوت پہنچائیں گے، لوگ شیئر کریں گے، وہ سنیں گے، وہ آگے پہنچائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بننا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے کو خوش رکھے، تر و تازہ رکھے جو میری بات سنتا ہے، آگے پہنچاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس نے سنی ہے وہ تو یاد نہ رکھے، لیکن جس کو اس نے سنائی ہے وہ اس سے زیادہ یاد کرنے والا بن جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کا مصداق بننا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا یہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کے ذریعے جو ہم نے چینل بنایا، ہم اس کی پوری کوشش کریں گے کہ لوگوں تک یہ میسج پہنچے اور یہ شجر اسلام واقعی لوگوں کے لیے ایک میٹھا پھل بن جائے، لوگوں کے لیے ایک پیغام اور نصیحت کا ذریعہ بن جائے۔ جی، جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا اس چینل کا بنیادی مقصد ہے۔ آپ لوگ کیونکہ دین کو چاہتے ہیں، دین کو پوری دنیا میں پہنچانا صرف ان کا حق نہیں ہے، ہمارا بھی فریضہ ہے۔ آئیے اپنے اپنے طور پر اس کی مدد کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے توسط سے جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین پہنچ سکتا ہے، ہم اس کے لیے پیش ہوں۔ مجھے سلیمان جاذب کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ
آپ کو اور مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چینل جس کا نام ہے شجر اسلام، اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیے، اور اپنے دوستوں تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیں، تاکہ ہو سکتا ہے یہ جو پیغام ہے ہمارا آخرت میں بہت بڑا ساتھی ہو اور ہماری نجات کا ذریعہ ثابت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔